نے وہ ذات جو خود فرماتی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تو پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا، ساری کائنات تیرے صدقے میں۔ تو سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات ہے، اور جب یہ نعمت بندوں کو ملی اور جس تاریخ کو ملی، جس دن ملی، کیا اس تاریخ اور اس دن کا ذکر نہیں کیا جائے گا؟ اس میں شکر نہیں کیا جائے گا، تذکرہ نہیں کیا جائے گا؟ اور پھر نعمت کیسا بنایا؟ نعمت کیسی؟ میں نے ایک موبائل کی مثال دی تھی، ایک گھٹیا مثال ہے، یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے تھی۔ موبائل میں نقص ہو سکتا ہے، موبائل میں کمیاں ہو سکتی ہے، موبائل میں خامیاں ہو سکتی ہے، مگر جو آقا ہمیں عطا کیے گئے اس میں کوئی نقص اور خامی نہیں ہے۔ ایسا بے عیب نعمت، ایسی بے عیب نعمت، نہ کل کوئی عیب نکالا جا سکا تھا، نہ آج، نہ قیامت تک۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے بے عیب پیدا کیا، ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ایسا پیدا کیا جیسا خود آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، جیسا آپ چاہتے تھے ویسا بنایا۔ ایسی بے عیب نعمت، اور اس کا چرچا نہ کیا جائے، اس کا ذکر نہ کیا جائے، اور کہے کہ یہ ٹال کے کہہ دیا جائے، ارے بھائی کسی کے پیدا ہونے سے اور کسی کے مرنے سے کیا اسلام کو لینا دینا؟ تعلیم کی بات کرو، ہم کہتے تعلیم تب آئیں گی کہ جب ذات ہوں گی۔ تعلیم صفات ہے، نبی کا وجود ذات ہے، جب ذات ہی نہیں تو صفت کہاں سے ہوں گی؟ تم صفتوں کی بات کرتے ہو اور ذات کو چھوڑتے ہو، تو کتنی عجیب بات ہے۔ نعمت کیسی آئی ہے، میں ایک حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے نزہۃ المجالس، امام عبد الرحمن۔ مانیٹر پہ دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں دکھ رہی ہے؟ اب دکھ رہی ہوں گی، اور اسٹیج والوں کو تو دکھ ہی نہیں رہی ہے۔ یہ مانیٹر اگر یہاں پیچھے لگایا جاتا تو اسٹیج والوں کو بھی دکھتا، عوام کو بھی دکھتا، وہ غلط لگا دیا گیا۔ بہرحال چلیے، اب جیسا بھی ہے، اب وقت بھی نہیں ہے بدلنے کے لیے، ہٹانے کے لیے۔ نزہۃ المجالس، امام عبد الرحمن الصفوری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سیرت پر بہترین کتاب لکھی، 2 جلدوں میں، نزہۃ المجالس۔ حالانکہ اکثر روایتیں اس میں ضعیف ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، مگر فضائل میں ضعیف حدیثیں اور ضعیف روایتیں معتبر مان لی جاتی ہیں۔ آئیے نزہۃ المجالس کی جلد نمبر 2 صفحہ 338، جلد 2 صفحہ 338 پر امام عبد الرحمن الصفوری الشافعی حضرت امام نصفی سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وقال النصفی خلق اللہ راس محمد صلی اللہ علیہ وسلم من البرکتی۔ کہتی کہ امام نصفی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کی تخلیق فرمائی تو کس شان سے تخلیق فرمائی؟ کہ اپنے حبیب کے سر اقدس کو برکت سے پیدا کیا، اپنے حبیب کے سر کو برکت سے وجود بخشا۔ وعینہ من الحیاء، اور نبی کی آنکھوں کو حیا سے بنایا، نبی کی آنکھوں کو حیا سے وجود بخشا۔ وَأُذُونَهِ مِنَ الْغَيْرَةِ، اور اللہ نے اپنے حبیب کے کانوں کو غیرت سے پیدا کیا، بغیرت کان بنائے، بے غیرت نہیں، بغیرت کان بنائے، غیرت سے اپنے حبیب کے کانوں کو پیدا کیا۔ وَلِسَانَهُ مِنَ الذِّكْرِ، اور اللہ نے اپنے حبیب کی زبان کو ذکر سے پیدا کیا، اپنے ذکر سے تخلیق فرمایا۔ وَشَفَائِتِهِ مِنَ التَّسْبِيحِ، اور اللہ نے اپنے حبیب کے لبوں کو تسبیح سے پیدا کیا۔ وَوَجْهُ مِنَ الرِّضَاءِ، اور اللہ نے اپنے حبیب کے چہرے کو اپنی رضا سے پیدا کیا۔ وَصَدْرَهُ مِنَ الْإِخْلَاصِ، اور اللہ نے اپنے حبیب کے سینہ مبارک کو، سینہ پر نور کو اخلاص سے پیدا کیا۔ وَقَلْبَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ نے اپنے حبیب کے دل کو رحمت سے بنایا۔ وَفَوَادُهُ شَفَاتِهِ، اور اللہ نے اپنے حبیب کے جگر کو، جگر اقدس کو، جگر کہتے ہیں نا، اس کو اللہ رب العزت نے شفقت سے پیدا کیا۔ وَقَفَّيْهِ مِنَ الْكَرَمِ، اور اللہ نے اپنے حبیب کی ہتھیلی پاک کو، ہتھیلی کو کرم سے پیدا کیا۔ وَشَعْرَهُ مِن نَبَاتِ الْجَنَّةِ، اور اللہ نے اپنے حبیب کے زلفوں کو، بالوں کو جنت کے درختوں سے یا جنت کی شاخوں سے پیدا کیا۔ وَرَقَيْهُ مِنْ أَصَالِهَا، اور اللہ نے اپنے حبیب کے لعاب دہن کو جنت کے شہد سے پیدا کیا، جنت کے شہد سے اپنے حبیب کے لعاب کو مزین فرمایا۔ وَلَحْمَهُ مِن مِسْكِهَا، اور اللہ نے اپنے حبیب کے گوشت کو، گوشت اقدس کو، گوشت جس کو کہتے ہیں نا لحم،
اس کو مشک جنت سے پیدا کیا. وَعَزْمَهُ مِنْ كَافُورِهَا, اور اللہ نے اپنے حبیب کی ہڈی مبارک کو کافور جنت سے پیدا کیا. وَأَسْنَانَهُ مِنَ الْيَمَنِ, اللہ نے اپنے حبیب کے دندان مبارک کو, دانت شریف کو یمن کی برکت سے پیدا کیا. وَرِجْلَيْهِ مِنْ رِدَاهِ, اللہ نے اپنے حبیب کے پائے اقدس کو, پیر مبارک کو اپنی رضا سے پیدا کیا. وَعُدُودَهِ مِنَ الْقُوَّةِ, اللہ نے اپنے حبیب کے بازوؤں کو قوت سے پیدا کیا. فَلَمَّا اکمل اللہ تعالی بہذہ صفہ, اور جب اللہ نے ان صفتوں سے متصف کیا اپنے نبی کو, ان صفتوں کے ساتھ اپنے حبیب کی تخلیق فرمائی, ارسل اللہ تعالی الی ہذہ الامہ, تو پھر اپنی امت کی, اپنے نبی کی امت کی طرف مبعوث کیا, اس امت کی طرف حبیب کو بھیجا. اور بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا, وقالا, پھر ارشاد فرمایا, ہذہ ہدیتی الیکم فعارفوہ قدرہ وعظمہ, اے لوگو, اے میرے چاہنے والو, اے مجھ پر ایمان رکھنے والو, اے نبی کی امت والو, میں نے ایک عظیم نعمت تمہاری طرف بھیجی. اب جب یہ نعمت بھیجی تو اس کی عزت کرو, اس کی تعظیم کرو, اس کی قدر کرو. اب قدر کا تقاضا کیا ہے؟ قدر تب ہوگی کہ جب اس کا ذکر کیا جائے, اس کے ملنے پر شکر ادا کیا جائے, اس کے وجود مبارک پر اللہ کا احسان تسلیم کیا جائے. تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ قدر والے بھی ہیں, احسان والے بھی ہیں. احسان کا احساس کرنے والے, یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے انہیں فوراً یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ یہی وہ مہینہ مبارک ہے جس مہینے میں ایسی عظیم نعمت رب نے عطا کی تھی, لہذا پورا مہینہ اپنے حبیب کا ذکر کرتے ہیں اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں. مگر عجیب بات ہے کہ اللہ کا شکر ادا